الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور کیونکہ آج مفکر اسلام زیغم اسلام اور قلندر لاہوری درویش لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا دن ہے اور آج ان کا یوم ہے اور اسی کی نسبت سے کہ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیر حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مدراب سے نغمہ تار حیات عشق ہے نور حیات عشق ہے نار حیات اور کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ جہان و شیر ماں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنا عشق اور کبھی تنہائی کوہ دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق کیونکہ قلندر لاہوری ویسے بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہماری مولویوں کی باتیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں ہم درویش لاہوری سے پوچھتے ہیں درویش لاہوری تو کیا کہتا ہے قلندر لاہوری تیرا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جناب ثنا خان پڑھ رہے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو لوگ کہیں گے یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں اقبال تو بتا تو کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں
بات کرتا ہوں. باخدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار. یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من. کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. اب کوئی کہے گا اقبال کو جا کر مدینے آمنے سامنے بات کرتا ہے, لیکن اقبال پوری زندگی نہ عمرے پر گیا, نہ حج پر گیا, اور نہ جناب بطحا میں گیا, نہ وادی جناب حجاز میں گیا, کبھی گیا ہی نہیں اس طرف. پھر اقبال تو حضور سے آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں آمنے سامنے اس طرح بات کرتا ہوں کہ ہوا ہو ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہتا ہے میرا منہ تو نہیں ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں سامنے چلا جاؤں, لیکن ایک بات ضرور ہے, میں مر جاؤں, میری مٹی جناب میرا جسم خاک بن جائے, پھر میری قبر کی مٹی اڑے, ہندوستان سے ایک ہوا اڑے, لاہور سے بادشاہی مسجد کی نکر سے ایک ہوا اڑے, وہ خاک اڑا کر اس راستے پر ڈال دے تو راستہ مدینہ پاک جاتا ہے. پھر کہتا ہے پھر بھی میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں کیسی؟ کہتا ہے کہ جناب میں حاجیوں کے پاؤں کے نیچے جو جوتے ہیں نا, ان جوتوں کے تلووں کے نیچے سے لگوں اور ایک ایک ذرہ میرا حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک چلا جائے. یہ ہے اقبال. اقبال وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں چین اور عرب ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے, یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اور زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اور شمع کیڑی زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, وہ شمع کون سی؟ اقبال پھر خود بتا کے کیا کہتا ہے, شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اقبال کہتا ہے ایک بندہ ہو بیٹھا ویل چیئر پر ہو اور پورا عالم میں کفر بھی خلاف ہو, اپنے اور بیگانے بھی خلاف ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ مال روڈ پر اپنی پگڑی کو کھول کر ایک بال دے تو پورے کفر کو چکر کرنے شروع ہو جائے. میں نعرے لوانا بڑے معززین بیٹھے ایک قوم نعرے حضور دا نعرہ لوان واسطے ہاتھ دوبارہ کھلوانے پہلے میں دستا بھی نعرہ لوانا کیا ہوئے. نعرہ کا اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. آزری سمجھتے ہو, آزر کا پیشہ خارا تراشی, خارے خلیلہ خارا گدازی. اقبال کہتا ہے آزر کا پیشہ ہے نئے نئے بت گھڑنا, پھر ان کی پوجا کرنا کہ یہ جناب نئے ہیں, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اقبال کہتا ہے یہ آزر کا پیشہ ہے, آزر کا پیشہ خارا تراشی, خارے خلیلہ خارا گدازی. اقبال کہتا ہے یہ نیا بت آ گیا ہے, کون جی نواز شریف آ گیا ہے. میں سیاسی گل کر دیں ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے, اے جناب فلاں ضیاء آ گیا ہے, بھٹو آ گیا ہے, عمران آ گیا ہے, فلانا اے سیاسی بت آ گئے. اقبال کہتا ہے کارے خلیلہ خارا گدازی, کدے جناب جنگت تھلے, کدے ایوب تھلے, کدے فلاں تھلے. اقبال کہتا ہے کارے آزر کا پیشہ خارا تراشی, نوے نوے بت کرنا, کارے خلیلہ خارا گدازی. خلیل کا کام یہ ہے جو جناب خلیل اللہ کی سنت کو ادا کرے گا وہ کہے گا صنم قدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو پوشیدہ لا الہ الا اللہ ہے. اقبال کہتا ہے خلیل کا کام آ کر یہ کرنا ہے, کیا کام ہے کہ سارے بت توڑ کر ان کا کلوڑا ان کے بڑے بت کے گلے میں لٹکا کر کہے کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. حضور کی محبت, حضور کی محبت, حضور کی محبت کائنات میں جس چیز کو بھی دوام رہے گا وہ حضور کی وجہ سے رہے گا, صرف اور صرف حضور کی وجہ سے رہے گا. ورنہ حضرت ربیع بنت معوذ یہ حضور کی بارگاہ میں ترے لے کر آئی. ترے سمجھتے ہیں آپ, یہ جو گرمیوں میں ہم کھاتے ہیں ترے, یہ تر ہوتی ہے نا جو سبز قسم کی ترے جو گرمیوں میں کھاتے ہیں, وہ حضور کی بارگاہ میں ترے لے کر آئی. اب بات بڑی عجیب ہے کہ قیامت تک محدثین مفسرین حدیث پڑھائیں گے تو تروں کا ذکر آتا رہے گا, تروں کا ذکر آتا رہے گا, اس لیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. ورنہ تر ہو, ایک تر کا ذکر حدیث میں پڑھایا جائے گا. محدثین بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے علماء شیوخ مسند حدیث پر بیٹھ کر تروں کی باتیں بتاتے رہیں گے, اس لیے کہ وہ ترے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. بھائی میری گل سنو, بڑے بڑے لوگ آئے, اے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ایتھے بھی قبرستان ہوئے گا, ایتھے بلاک والا پیچھے قبرستان ہے, ایتھے بھی بڑے بڑے قبرستان ہیں جس نے دیکھنے ہوئے ہے جناب بھریا پیا میانی صاحب قبرستان. ایتھے جناب بڑیا بڑیا تختیاں میں مردیاں ہوئیاں دیکھیاں, کوئی برگیڈیئر, کوئی جرنل, کوئی جسٹس, کوئی جناب فلانا, کوئی فلانا, تے جناب کوئی ایکسین تے, کوئی جناب وکیل تے, کوئی جناب برسٹر. این کر کے تختیاں مردیاں پہیاں, کسی نے گزرے 40 سال ہوئے, 50 سال ہوئے, میں ساریاں دیکھیاں این کر کے مردیاں ہوئیاں پہیاں. اتھے جناب سال بعد بھی قبر تے کوئی پھول پانا نہ نہیں آندا, لیکن ایک قبر اتھے جیندی جس قبر دا نام ہے علم الدین. ایک قبر اتھے جیندی, کیوں ہے بھی وہ ترخانہ دا پتر,
صوفی بھی نہیں، قاری بھی نہیں، مولوی بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، شیخ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، عالم بھی نہیں، جنرل بھی نہیں، جسٹس بھی نہیں، جناب کوئی شے، وزیر بھی نہیں، مشیر بھی نہیں، صدر بھی نہیں، وزیر اعظم بھی نہیں، کوئی شے نہیں۔ ایک ترخان دا پتر ہے، میاں تالے منگ دا پتر ہے، علم الدین، اس دی قبر جیندی صبح جاؤ منا دے من پھل قبر تے پے ہونے۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال ایک کیویں ممکن ہے کہ پتر ترخان دا ہوئے تو اتنے بڑے بڑے جناب لوگ پہن جنہاں دے جناب کفن میلے ہو رہے ہیں، جڑے دنیا سے بندے نو بندہ نہیں سے سمجھتے، آج انہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں، آج اتنے ترخان دے پتر دی قبر تے منا پھل کون پا کے جاندا؟ اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، اوندا نام لینا نہ کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، اے صرف ایک ہی وجہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ حضور کی بارگاہ قیامت تک کسی کو بھی کوئی بقا ملے گی، کوئی جناب نہ رہے گا قیامت تک، وہ ایک کوئی وجہ نہ رہے گا، حضور دی وجہ نہ۔ حضرت بلال نے گل کر دیتی سی انہاں کیا راہ برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یعنی حبشی زبان سے حضور دی نعت لکھی، راہ برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ میں تے ایک مثال سنا دیواں، اے کاڈیالو جی وکیلاں دا جھگڑا ہویا سی ڈاکٹراں دے نال، ینگ ڈاکٹرز دے نال، وکیلاں دا بڑا سخت جھگڑا ہو گیا۔ وکیلاں نے کہا سویرے اسی مارچ کرنا، ریلی کرنی، جدو انہوں نے جناب میٹنگ بلائی تھے وہ بڑے بڑے لوگ آ گئے، صاحب ظاہر پھر فون شروع ہو گیا پولیس تو، پھر ایجنسیوں تو، پھر اتے پھر اس طرح شروع ہو جاندے نا جناب پریشر پانا۔ انہوں نے کہا تساں سویرے ریلی نہیں کرنی، بڑے بڑے نامی گرامی پاکستان دے بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے سن اس طرح کر کے۔ میں حضرت بلال دی گل کرن لگا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس دا میں 14ویں 15ویں صدی جا رہی تھی، 1400 کتنے چل گیا جی 1446 تقریباً 1450 سال بعد میں حضرت بلال نے جڑا کیا سی نا دعویٰ کیتا سی کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ یا رسول اللہ جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ بڑے بڑے وکیل بیٹھے، انہوں نے کہا جی سویرے ریلی کرنی، فون شروع ہو گیا، ایجنسیاں دے شروع ہو گیا، پولیس دے شروع ہو گیا، پھر جناب تو ایم آئی تے پھر اوتے جناب انہاں دے سارے وڈیرے۔ انہوں نے کہا سویرے ریلی نہیں کرنی، خبردار گرفتار کر لواں گے۔ وہ ایک کہنے لگا میری بیوی بیمار ہو گئی، کوئی کہنے لگا میرے بچے بیمار ہو گئے، جس طرح بہانے ہوندے ہیں جناب، کوئی کہنے لگا جناب میرے سسرال سے مسئلہ بن گیا، کوئی کہنا میری ساس فوت ہو گئی۔ اس طرح ایک ایک کر کے نا وکیلاں نے بہانے بنانے شروع کیتے۔ ایک انہاں وچ بیٹھے سی بندہ، بندے گل کر جاندے نا، پھر گل ہوندی، بندے گل کر جاندے سن، اودوں بابا جی حیات سن۔ انہاں کیا یار اسی گل کردے ہو ویل شیر والے بابے نو بھئی 21 کروڑ لے آیا، فلاں کر لیا فلاں کر لیا۔ انہاں کیا سویرے ریلی دا اعلان کیتا، سانو یہ ریلی حکومت نہیں کڈن دیندی، اگر اسی گرفتار ہو گئے تے اسی وکیلاں جج بھی سامنے آپ ہی پیش ہونا، آپ ملا تے آپ قاضیاں، سانو روڑا بھی کوئی نہیں۔ انہیں کہا گلاں تاں اسی مولوی نو کردے ہاں لیکن گل ساڈے کوئی ایک ریلی نہیں کڈی جاندی، وہ پورا ملک بند کر کے کہندا اے اسی حضور دے نام تے آئے بیٹھے ہیں، اساں گولیاں چلانیاں شل چڑھانیاں، ایتھوں گردن کڈی ایتھوں گردن کڈی۔ ساڈا نعرہ ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں پوچھا پھر حضرت بلال کو، حضرت بلال تسی یہ گل کیویں کیتی؟ انہاں کہا ایسا دعویٰ کر دیتا کہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں پہ ہون گیا یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ آج 1450 سال بعد گل ہوئی، 1450 سال بعد کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، حضور تہاڈی برکت نال تہاڈے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے غلام نو پیش کیتا گیا۔ اور اے نہیں کہ دنیا تے قیامت والے دن بھی اولین و آخرین جمع ہون گے۔ حضرت پیر مہر شاہ صاحب فرماندے ہیں آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اوتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اوتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال، مہر علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا، لاوی پریچ تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، مہر علی تو کیوں پھرے اداسی، آج کل سونا آگل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، میں ملسا لمیاں کر کر باہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ ساڑھے بزرگاں دی بولی کوئی ہے،
ایک کو بولیے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہون وہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہون وہ مجدد الفسانی ہون وہ علامہ اقبال ہوئے وہ کوئی بھی ہوئے اور جناب امیر المجاہدین ہون، بولیے ایک کو یہ، بس ایک کو یہ کہ یہ اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ بات کہتا بادشاہ تینوں کا کہن کے ساڑھے پیچھے لگ اے کہن کے جناب سانو من اے کہن کے جناب سانو کر اے سانو کر، میں عقیدہ بیان کر رہا سا کہ تو با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من، یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں تصوراتی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں جا پہنچا، حقیقت میں نہیں گیا، ورنہ بابا جی فرماتے تھے اقبال اتنا بڑا عاشق رسول تھا کہ اس کی نگاہ اگر ایک مرتبہ سبز گنبد پر پڑتی نا تو اس نے دنیا اس کی روح پرواز کر جانی تھی۔ عاشقوں کا اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اقبال نہیں گیا حضور کی بارگاہ میں لیکن تصوراتی دنیا میں گیا۔ اقبال کہتا ہے تصوراتی دنیا میں گیا تو وہاں کا بادشاہ آ گیا عبدالعزیز، اور وہ مجھے کہنے لگا اقبال تو مشرک ہو گیا، تو نے حضور کو سجدہ کر دیا۔ تو اقبال کہنے لگا میرا جھکا ہوا سر، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا سجود نیز عبدالعزیز انہوں نے کہا اقبال کہنے لگا اے عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تیرا سر جھکا ہوا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے بروبم میاں خاک از در دوست، اقبال کہنے لگا یہ سجدہ نہیں ہے، امام الانبیاء کے در اقدس پر جو خاک پڑی ہے نا اقبال پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا ہے۔ یہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بابا جی دی سجود نیست عبدالعزیز بروبم میاں خاک از در دوست۔ اور ہم اعلیٰ حضرت نے فرمایا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس واسطے مجدد نے گل کی تھی نا، او مجدد بابا جی فرماتے نہیں جڑے اچھی سی تو پاس ہوئے رہو مجدد نہیں، جڑے باروں سندہ لے کے آئے رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر، اہل سنت نازا نہ ہو کیوں اختر اپنی قسمت پر، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ اے مجدد نے گل کی تھی نا، اے تو پھر گل بڑی ڈاڑی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کر دیا جی، اعلیٰ حضرت فرمانین اس شاہ کے روزہ سجدہ میں جھکے سوئے حرم، اس شاہ کے روزہ سوئے حرم، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا شربت نہ دے نہ دے اوہو شربت نہ دے تو بات کرے لطف سے، اس شہد کے آگے کس کو حاجت شکر کی ہے۔ میں یا رسول اللہ اسی حوضے کوثر پہ شربت پین کا نہیں جانا، اسی تو تانوں ویکھن جانا۔ آگے کیا فرمایا جنت نہ دے اوہ ہوئے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ اور میں یا رسول اللہ جنت ایک جرن جانا تو بھی تانوں ویکھن جانا، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ اسی تانوں چھڑ کے جنت ایک پھل تے بوٹے تے بیلاں تھوڑی ویکھن جانیاں، اوتھے بھی تو اسی تانوں ہی ویکھن جانا۔ اے پھر ساڈا مجدد ہے، ہاں جی بہرحال اے پھر ساڈے مجدد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی فرمایا بھائی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال تو تا داڑھی مڈا، تو تا محقق مصور جناب مصور پاکستان ہے، تو تا جناب جدید اور قدیم پڑھے اے کہنے مولوی دا کیدا، اقبال تو کی کہنا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بندا کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں صرف بزرگاں دا دامن تھام کے گل کر رہا، اسی کشتی کران دے قائل نہیں نا، ساڈے کول تے کوئی اصول ہے قیامت تک واسطے کہ اسا جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا۔ حضرت بلال دی گل رہ نہ جاوے، حضرت بلال نے کہا سی یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہونیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا، قیامت والا دن بھی ہوئے گا، اوتھے بھی جدوں وڈی گل ہوئے گی کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، حضور تہاڈی برکت نال تہاڈے غلام
غلام پیش کیا جائے گا. کیویں پڑھتے ہیں حضرت بلال کیویں؟ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تو امام الانبیاء دے آخری امتی تک سارے موجود ہوں گے. سارے موجود ہوں گے. میدان محشر تے منادی ندا دے گا اس حشر جڑا سب نو بڑا عالم نو کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا، تہاڈے فیض نہ تہاڈی برکت نہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے. قیامت والے دن بھی جدوں وڈیاں گلاں ہون گیاں کوئی پیش نہیں کیتا جائے گا. حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. حضور آ گئے امام الانبیاء سا کائنات تے جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا تے جنوں بھی مناں گے اونوں حضور دی وجہ نال مناں گے. اجی جنوں بھی مناں گے اے گل بھی طے وے، جنوں بھی مناں گے. اساں جناب سیدنا صدیق اکبر نو ذاتی حیثیت نہیں منیا، جناب فاروق اعظم نو ذاتی حیثیت نہیں منیا. اے تک عقیدہ ایک بندے نے آ کے ساڈا ٹھیک کیتا. ورنہ کوئی لوگ کہندے پھرتے سن کہ حضور دی قسمت اچھی کہ ابو بکر و عمر خلیفہ مل گئے، جانشین مل گئے، اور حضور دی قسمت اچھی کہ حسن و حسین نواسے مل گئے. بابا نے فرمایا مردودو تہاڈا یہ نظریہ غلط ہے. ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی حضور آقا مل گئے، حسن و حسین دی قسمت اچھی حضور نانا مل گئے. بس اج بھی ساڈے بابا جی دی اور ساڈا امام سانو دس کے گیا کہ اسی حضور نو کیویں مننا کہ با خدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو. اقبال تیرا کی خیال ہے؟ اے تعالی حضرت اقبال کہنا میں بھی یہ پیچھے دامن ہاتھ پڑھ کے یہی کہنا کہ دور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ای کاشاناش. اقبال کہنا لوگ دور پہاڑ دیاں گلاں کر دیں، ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا اس جھاڑو نال جڑا کر تو غبار اڑا پور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. حضور دی محبت بس کائنات جدوں بھی گل آئے گی حضور دی گل آئے گی. اور جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا کہ حضور دی ذات کھڑی. میں نے 1000 بعد 1450 سال بعد جدوں بھی گل آئی ہونا کیا کس دی مثال دیتی گئی؟ یا رسول اللہ تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں دی مثال دیتی جائے. اے ہن بھی اگوں بھی جدوں قیامت تک کوئی وڈیاں ہو گئے جدوں وڈیاں گلاں ہون گیاں اودوں حضور کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. بس آ لوگ کہندے کہ تسی نعرہ کیوں لاندے ہو، نعرہ کیوں لاندے ہو؟ اے جی نعرہ کیوں لاندے ہو؟ میں ایتھے آیا بیٹھا کچھ دوست ہیں جڑے میرے تک نہیں پہنچ پا رہے وہ میں دور و سلام کر رہے ہیں کہ اسی بھی آئے ہوں، فیضان صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں، بھئی اسی بھی آئے بیٹھے ہیں. قیامت والا دن ہونا امام الانبیاء ہے جی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ایک منظر ہی عجیب ہونا نا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن گناہگاراں نے گھیرے ہونا، اسی حضور تک کیویں پہنچاں گے؟ سانو ساڈا بابا دس گیا کہ اتھے دنیا تے نعرہ لاندے ہاں تے کل حشر دا دن ہونا اسی دور ہونے ہاں. ایک باری جدوں دب کے نعرہ لا دے گے لبیک یا رسول اللہ، حضور اسی ہوئی ہاں. ایک منٹ اسی ہوئی ہاں جڑے 3 باری لبیک کہندے سن، دنیا تے بھی لبیک، کل قبر چ بھی لبیک تے کل حشر چ بھی لبیک. حضور اسی ہوئی ہاں جڑے دنیا تے بھی تہاڈا نعرہ لا کے آیا، قبر چ بھی تہاڈا نعرہ لا کے آیا تے اج حشر چ بھی تہاڈا نعرہ لا کے آیا. اور میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ ہے. ایک بھی گل ہو جانے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس ساڑھے آن کا اور مقصد کوئی نہیں، تقریرہ کوئی مقصد نہیں. بات کہتا نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانا اس. بات کہتا حضور کتھے نغمے کتھے نعتاں کتھے قافیے کتھے ردیف کتھے شعر کتھے بیت کتھے شاعری کتھے فلسفہ کتھے منطق کتھے حدیث کتھے فقہ، میرے ورگا بندہ کتھے. کہتا حضور نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانا اس. اقبال بڑی ڈاڑی گل کر کے گیا، کہتا حضور میں انہوں بہانہ بنایا. اقبال کیوں؟ کہتا سوئے قطار میں کشم ناقائے بے زمام را. کہتا حضور جڑی تھوڑی امت تھوڑے در تو دور ہو گئی نا، میں او جناب ابو بکر علی بولی، فاروق اعظم علی بولی، عثمان غنی علی بولی، مولا کائنات علی بولی، او جناب ابو
جان علی بولی الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی. اور مولا کائنات علی بولی الذی سمتنی امی حیدرہ. عثمان غنی علی بولی ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. اور فاروق اعظم علی بولی الان نزل اسلام. اور حضرت صدیق اکبر علی بولی انسس بدر اللہ نحن نفر وندعو. کہنا یا رسول اللہ میں تہاڈی امت نو او تہاڈی محبت آنی بولیاں سنا سنا کے جویں اونٹنی قطار چوں وچھڑ جاندی نا, جویں امت تہاڈے در تو دور ہو گئی انہوں میں بلا بلا کے تہاڈے در تے وابستہ کر دیا. بس اتنا مقصد ہے ساڑیاں تقریراں دا. اور ایک گل یاد رکھنا, حضور نہیں آنا تے گل بننی, حضور نہیں آنا تے گل بننی, امام الانبیاء نہیں آنا تے گل بننی, اور کسی تے بڑھایا بار گل نہیں بننی. اتھے تا جناب بڑے بڑے اولو العزم انبیاء آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, کلیم و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی, بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سارے موجود ہونے لیں جی, اور سارے کہہ رہے ہیں ذبو الہ غیری. اے علماء بیٹھے میں پنجابی ترجمہ کر دیں ذبو الہ غیری دا, اے ذبو الہ غیری. جاؤ کسے اور دے بوئے تے ساڑھا بوہ کی کھٹ چایا نے اتھے سارے انبیاء بھی جاؤ کسے اور دے بوئے تے. ایک حضور نے کیا رہا کتنے تکے کھانے رہے ہو, اس کام واسطے تا اللہ نے میں نو منتخب کیتا. ایتھے ایک جملہ الامن والعلاج اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھیا کہ قیامت والے دن جدو حضور اللہ دے عرش تے تھلے سجدہ کرن گے نا تے امام الانبیاء اپنی پگڑی بھی اتار دیں گے, حضور اپنا امامہ اتار دیں گے. ایتھے بابا جی تبصرہ کرتے سن کہ کرتوت تو تے میں کریے تے پگڑی امام الانبیاء قیامت والے دن امامہ اللہ دی بارگاہ چ اتارن. عطائے رب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, بے رب جہاں تمہارے. امام الانبیاء اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب مانگیے کیا مانگتے ہیں. حضور کہیں گے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت نو بخش دے, میری امت امت امتی امتی لب پہ جاری رہا. حضور نو اپنی امت دا اتنا خیال ہے, اتنا خیال ہے کہ امتی حضور دا نعرہ ہوئے تے ہاتھ بن کے بیٹھے جی اسی بڑے سفسٹیکیٹڈ ہاں, اور جھلیا جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے رہے نا وہ 1.5 میل لے جا سکے. وہ تا مقام شوق تو واپس آ گئے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب انہوں نے آکھیا جائے ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح ابو بکر ایمان لے آئے, عمر ایمان لے آئے, عثمان ایمان لے آئے, علی ایمان لے آئے, عشرہ مبشرہ ایمان لے آئے. وہ کہتے ہیں اسی ایمان لے یہ نا پاگلوں دی طرح لفظ ہے یہ نا قرآن دے اینا بے وقوع. بابا جی کہتے ہیں جھلیا دی طرح. بابا جی کہتے ہیں جدو تک تانوں کوئی حضور دی محبت جھلا نہیں نہ کہے گا ادو تک تہاڈا ایمان قبول ہی نہیں ہوئے گا. صحابہ جدو تک حضور دی محبت جھلے نہیں ہوئے, جھلے نہیں ہوئے. حضرت عثمان جدو صلح حدیبیہ تے گئے, حضرت عثمان نے اندر کے پہنچے گئے کہ آپ مکے دی گلی چلے. انہوں نے کہا عثمان کیوں خوف کھاتی پھردا, تینوں اسی کچھ نہیں کہتے. پہنچے ہوتے جگہ آپ نے فرمایا کمینے ہو, تہاڈا خوف نہیں, میں اپنے آقا و مولا نو مدینے دی گلی چاہے چل دے. میں کہا عثمان دائیں میں چل رہا ہے, ایسا اتنی گل ہے. انہوں نے کہا عثمان اے سامنے کعبہ, اے سامنے آب زمزم میں, اے حتیم میں, اے حجر اسود ہے, اے مقام ابراہیم ہے, جتنے چاہ جناب نفل پڑھ مقام ابراہیم تے, جتنا چاہ حجر اسود کو بوسہ دے, جتنا چاہ کعبے تے طواف کر, جتنا چاہ زمزم پی. انہوں نے کہا اے عثمان ہے 14ویں صدی دا مسئلہ نہیں ہے, اے عثمان ہے. فرمایا تسی کی کہندے عثمان کعبے تے طواف کرے, فرمایا عثمان ساری زندگی مکے رہے, میرے آقا اگر مکے تشریف نہ لے آن عثمان کعبے تے طواف نہیں کرے گا. ہاں وہ جانتے تھے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ ثابت ہوا جملہ فرائض ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. یہ کوئی اور کہے تو فتوہ لگدا. ہاں جی اسی دا صرف ترجمہ کرنے دے گناہگار ہے نا. اسی دا ترجمہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل و اصول بندگی استاد ور کی ہے. اس کی حقیقت موجود ہے نا. حضرت فاروق اعظم نے حضور کے سامنے صرف تورات کے صفحے پڑھے سن, این کر کے صفحے, کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا چہرہ دیکھا کہ حضور کے چہرے تے جلال دے اثار, کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں, ابرو عین سات, کاف ہا یا عین سات, ان کا ہے چہرہ نور کا. اس مبارک چہرے تے دیکھیں جلال دے اثار. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں حضور کے چہرے نو. حضرت فاروق اعظم نے این کر کے تورات دے صفحے تھلے کیتے. اگے سنو حضور نے کی فرمایا, فرمایا عمر تو میرے سامنے تورات پڑھدا, جے جناب موسیٰ بھی ہوندے تا میرے پیچھے چلے بغیر
بغیر انہوں نے گزارا بھی کوئی نہیں. حضور آ گیا, حضور آ گیا. بس ہن گل صرف حضور دی ہونی. اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیتا, اور بھیجا کس طرح؟ المرسل علی قدر المرسل. المرسل علی قدر المرسل. وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے. حضور آ گئے, وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے. اور جناب پیر محل شاہ صاحب نے کی فرمایا, اس صورت نو میں جانا تھا. اے ترجمہ نا پنجابی المرسل علی قدر المرسل. اس صورت نو میں جانا تھا, جانان کے سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ. بس المرسل علی قدر المرسل. وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے ہیں. بس حضور آ گئے. قیامت تک جب بھی بات ہوگی, جب بھی بڑی بڑی باتیں ہوں گی, جب بھی کوئی بات ہوگی, بس حضور کی بات ہوگی. اور حضور ہی آئیں گے تو بات بنے گی. امام الانبیاء قیامت والے دن حشر کے میدان میں حضور اپنی امت کے لیے اپنا امامہ اتار دیں گے. بڑی عجیب بات ہے, اپنی امت کے لیے اپنا امامہ اتار دیں گے. اور امام الانبیاء کی زلفیں جب پھیل کر حضور کے رخسار پر آئیں گی تو پھر بابا جی پڑھا کرتے تھے, تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی, کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. بس حضور آئیں گے تو بات بنے گی, اور حضور کے ہی دامن رحمت سے ہمیں شفاعت ملے گی. ورنہ آپ تو نیک لوگ ہیں, میرے پاس تو ایسا کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کہوں کہ بخشش ہو جائے گی. بخشش تو صرف حضور کی رحمت, دامن رحمت سے وابستہ ہونے سے ملے گی, اور شفاعت سے ہی ملے گی. اور جن کو بخشش مل جائے گی ان کے اعمال کے صدقے, وہ بھی حضور کی شفاعت ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. یا اللہ نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن پاکان امت جناب سیدنا داتا علی اجمیری, جناب خواجہ اجمیری, حضرت مجدد الفسانی, اعلیٰ حضرت بریلوی, یہ بڑے بڑے پاکان امت, یہ تو اپنے اعمال کے سبب, ان کے پاس تو گناہ نہیں ہے نا, یہ تو اپنے اعمال کے سبب اللہ کے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. یہ جا رہے ہوں گے, جب جا رہے ہوں گے نا رستے میں میرے جیسے گناہگار سے ملاقات ہو جائے گی. کہیں گے جناب یہ جو آپ کے یہاں پر نور نکل رہا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو ہم کہیں گے آپ اعمال کے سبب بخشے گئے, ہم شفاعت لے کر آ رہے ہیں, سبحان اللہ, شفاعت لے کر آ رہے ہیں حضور سے. وہ کہیں گے اعمال کے سبب جو بخشے گئے ان کے پاس یہ نور نہیں ہے, جس کو شفاعت ملے گی اس کے ہاں یہاں نور ہوگا. حضور نے فرمایا اس کے ماتھے پر خاص قسم کا نور ہوگا. وہ کہیں گے یہ نور لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اسی کہیں گے اے گناہگار ایک ہے, ایس کڑو ادھار گناہ لو, اے گناہ پکڑو, کیونکہ حضور دی بارگاہ میں جان واسطے گناہگار ہونا ضروری ہے. جی یہ طیبہ ہے, یہ مکہ نہیں زاہدو, یہ طیبہ ہے, یہاں آسی بھی ہے چہیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی یہ مکہ نہیں, یہ طیبہ ہے زاہدو, یہاں آسی نہیں چہیتے, یہاں آسی بھی ہے چہیتے, یہ وہ جا نہیں جہاں جانچ خیر و شر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جناب گناہگار بھی بڑے لاڈ لیں, بڑے لاڈ لیں, گناہگار بھی بڑے لاڈ لیں. وہ کہیں گے جناب یہ نور کیوں لیا جا سکتا؟ وہ کہیں گے ان کے گناہ ادھار لو, وہ گناہگاران کو ان کے ادھار لے کے جب حضور دی بارگاہ جان کے حضور فرمان گیا علی اجمیری تسی کدھر, اور جناب خواجہ اجمیری تسی کدھر, تسی تا پاکان امت ہو. وہ کہیں گے حضور تہاڈے کو پہنچن واسطے پلے گناہ ہونے چاہیے سن, اسی ادھار گناہ لے کے جا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. پھر اعلیٰ حضرت نے ہمارا امام, ہم نے ایسے امام مان لیا ہے, ایسی اہم امام مان لیا. عشق و محبت, عشق و محبت, علم و حکمت, علم و حکمت, اعلیٰ حضرت, غیرت و عظمت, غیرت و عظمت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. قیامت والا دن ہوگا, آپ کو پتہ ہے یہاں رمضان ختم ہو تو ایک چاند چڑھتا ہے, چاند چڑھتا ہے نا 29ویں کا, تو لوگ کہتے ہیں جی مبارک ہو صبح عید ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چاند نے تو ختم ہو جانا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حجرت. قرآن کہتا ہے ہر چیز ختم کر دی, چاند جناب سورج اور چاند توڑ دیے جائیں گے, تارے توڑ دیے جائیں گے, یہ جناب
پانی جناب کھولا دیے جائیں گے، یہ سمندر یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یہ سارا قرآن نے بیان کیا ہے، چاند تو ختم ہو جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا عید تو گناہ گاروں کی ہونی ہے نا قیامت والے دن، وہ کیسے ہوگی؟ ہر کوئی جناب بھارا بھائی جناب ماں بیٹے سے، بہن بھائی سے، دوست یار سے ڈارے ہوں گے، ایک طرف جناب نفسی نفسی کی عالم ہوگا۔ پھر عید تو ہونی ہے گناہ گاروں کی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے جو منظر بنا فرمایا عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، فرمایا قیامت والا دن ہوگا، امام الانبیاء تشریف لائیں گے، حضور کے مبارک پاؤں کے مبارک انگوٹھے کا ناخن جو ہے نا وہ ایسے ہے، کہا جب حضور چل کر آئیں گے نا تو چاند کو کیا ہوگا، وہ ناخن ایسے کر کے ہوگا تو گناہگار کہہ دیں گے وہ شفاعت کا چاند چڑھ کر آ گیا ہے۔ یہ عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت میں لاکھوں سلام۔ فرمایا چاند تو ختم ہو چکا ہوگا جب حضور امام الانبیاء تشریف لائیں گے اور گناہگار کہہ دیں گے وہ حضور آ گئے، اب تو ہنج ڈھونڈا ہی کریں گے، صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ بس حضور سے وفا کر لی ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور ایک ہی کائنات میں جگہ ہے وفا کی حضور سے۔ قبر میں بھی حضور نے، دنیا میں بھی حضور نے کام آنا ہے، قبر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، حشر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، ساری جگہ حضور نے کام آنا ہے۔ تو سارے بہتر نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب میں حضور پر درود پڑھتا ہوں نا تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اقبال پانی پانی کیوں ہوتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میرا دل مجھے کہتا ہے کہ اپنے دل میں آئیڈیل ہور رکھ کر حضور پر درود پڑھتا ہے تو۔ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ بس جو حضور کا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستہم، زینج حق بیک دیگر پیوستہم۔ کہتا ہے ہم نے دل صرف حضور سے لگایا ہے، پھر جو حضور کا غلام ہو گیا ہم اس کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بس میری گفتگو کا آخری حال یہی ہے، آخری جناب خلاصہ یہی ہے کہ بس حضور سے وفادار رہنا ہے، حضور سے وفادار رہنا ہے، حضور سے وفادار رہنا ہے۔ اور کیا اللہ نے یہ کائنات بنائی حضور کے لیے، کائنات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے انے با پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔